اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ آج 22 نومبر ہے، جمعے کا مبارک دن ہے، اور میں فجر کے بعد بنا رہا ہوں یہ ولاگ، اور میں پوری قوم کو اور یوتھیوں کو خاص طور پہ یقین دلاتا ہوں کہ میرے ولاگ میں اتنا سا بھی جھوٹ نہیں انشاءاللہ ہوگا۔ کوشش اپنی ہوتی ہے کہ اگر اتنی سی خبر ہے تو اس کو اتنا ہی بتایا جائے، اتنا نہ کیا جائے مرچ مسالہ لگا کے۔ تو دیکھیں، اس وقت آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فرا گوگی اور پنکی پیرنی اور یہ علیمہ خان یہ عام عورتیں ہیں۔ نہیں، یقین جانیے، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، الفن کہہ رہا ہوں کہ یہ عام عورتیں نہیں ہیں۔ یہ باقاعدہ CIA کی ٹرین شدہ عورتیں ہیں، اور ان کی کمانڈ کون کر رہی ہے؟ ان کی کمانڈ وہ کر رہی ہے، وہ بلوچستان، وہ جو بلوچ ڈاکٹر، لیڈیز ڈاکٹر ہے، وہ ان کی کمانڈ کر رہی ہے۔ اسی کوئی اچھا، یہ سیاسی ونگ کی یہ تینوں سیاسی ونگ کے طور پہ، سیاسی طور پہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ان کو ٹریننگ دی گئی ہے۔ اور وہ جو ماہنگ بلوچ ہے نا، مارنگ بلوچ ہے، وہ لیڈی ڈاکٹر بلوچ، وہ اس کو ٹریننگ دی گئی ہے، کمانڈو ٹریننگ دی گئی ہے، ملک کو تباہ کرنے کی، دھماکے کرنے کی، ڈیوائس لگانے کی، یہ ٹریننگ اس کو دی گئی ہے۔ اور آگے اسی کوئی فنڈز دیے جاتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں سے زیادہ لوگوں کو، اچھا مسنگ پرسن جتنے بھی ہیں نا بلوچستان میں، اب ان ججوں کو جنہوں نے کبھی زندگی میں جج بننے کی اہلیت نہیں تھی، نالائق ترین لوگ ہیں، یہ جج بنے بیٹھے ہیں، ان کو کیا عقل ہے، ان کو کیا شعور ہے، ان کو کیا پتہ ہے کہ وہ مسنگ پرسن کا یہ شور ڈال رہے ہیں، ایجنسیوں پہ لگا رہے ہیں الزام۔ وہ مسنگ پرسن وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھروں سے نکل کے چلے جاتے ہیں پہاڑوں پہ، یا ایران میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، انڈیا چلے جاتے ہیں، یا پھر امریکہ چلے جاتے ہیں، افغانستان چلے جاتے ہیں۔ یہ سب یہ عالمی طاقتوں کے اڈے ہیں، وہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور وہیں سے ان کو پھر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اب جو آ رہا ہے نا، کل کا دن بیچ میں ہے، آج 22 ہے، کل 23 ہے، پرسوں 24 ہے، یہ بنتی ہے اتوار کا دن بنتا ہے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری جاہل قوم کی حفاظت فرمائے، پڑھے لکھے جاہلوں کی حفاظت فرمائے۔ پوری قوم جاہل نہیں ہے، پوری قوم کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ یوتھڑ قوم کو کہہ رہا ہوں، جن کو اتنا شعور نہیں ہے۔ KPK میں جا کے دیکھ لینا، 12 سال سے وہاں ان کی حکومت ہے، وہاں کیا کیا؟ سڑکوں کا نظام ختم ہو گیا ہے، سکول بند، کالج بند، ان کے ساتھ اساتذہ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ان کے ذہنوں میں یہ زہر بھرا گیا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کا فنڈ ہمیں وفاق دیتا ہی نہیں۔ یقین جانیے، ابھی گوگل سرچ کریں، وفاق سے یہ ایڈوانس لے کے کھا چکے ہیں، اربوں روپیہ ان کو بجلی کی مد میں مل رہا ہے، اس کے علاوہ ایڈوانس لے چکے ہیں، سب پیسہ کھا چکے ہیں۔ اور جتنی بھی وہاں KPK کی پولیس ہے، اس میں جتنے بھی لوگ ریٹائرڈ ہوئے ہیں، وہ افغانی دہشت گردوں کو بھرتی کیا گیا ہے، وہ وہاں سے سہولت کاری کر رہے ہیں۔
فوج پہ حملے کروا رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں، ان کو وہ کر رہے ہیں۔ کل بھی ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں KPK میں، وہاں پہ یقین جانیے صبح کا یہ حال ہو گیا ہے کہ شام 6 بجے کے بعد، مغرب کے بعد لوگ گھروں سے نکلنا بند ہو جاتے ہیں، اندر گھروں کے اندر محصور ہو جاتے ہیں۔ وہاں کی عوام کا یہ حال ہو گیا ہے، وہاں کے رات کو پھر ان پہ راج ہوتا ہے افغان طالبان کا، صبح افغان طالبان کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اس میں براہ راست ملوث ہے علی امین گنڈا پور اور وہ پاکستان کی قوتیں جو اندر سے ان کی سہولت کاری کر رہی ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے کبھی زندگی میں سنا ہے کہ ایک آدمی کرپشن کے الزام میں پکڑا جائے، چوری کے الزام نہیں، سخت سب ثابت بھی ہو جائے، اس کو کس نے پکڑا ہے ان کی کرپشن کو؟ انگلینڈ کی حکومت نے، انگلینڈ کی کرائم ایجنسی نے، وہ پیسہ پکڑ کے انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا، گورنمنٹ آف پاکستان نے واپس ملک ریاض کو دے دیا۔ کیوں بھائی؟ وہ تو عوام کا پیسہ تھا، وہ تو غریب عوام کا پیسہ تھا، کیوں واپس کیا بھائی؟ بدلے میں وہ زمینیں لی گئیں، جو کہ وہ کہتی تھی نا پنکی پیرنی کے مجھے تحفہ ملا ہے۔ کبھی سنا ہے کسی جائر یوتھ کی نے کہ 700 کنال کا تحفہ کسی کو ملا ہو؟ ملک ریاض تو 700 کنال کیا 7 انچ بھی کسی کو نہ دے مفت میں۔ وہ کیسے اس کا اتنا ہمدرد ہو گیا کہ اس نے 700 کنال فری دے دی، فرا گوگی کو 500 کنال دے دی، ہیروں کا ہار دے دیا، وہ بھی ڈیمانڈ کر کے بھائی 5 کیرٹ سے 3 کیرٹ والا نہیں چاہیے مجھے، 5 کیرٹ والا چاہیے۔ وہ پھر دوبارہ انہوں نے تبدیل کیا اور 5 کیرٹ والا بعد میں تبدیل کر کے دیا پھر۔ تو یہ تو ان کا حال تھا۔ تو اس کے بعد اب کیا ہوا ہے دیکھیں، ابھی بھی میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں، ابھی بھی عدلیہ کے اندر سے ان کو پوری سپورٹ مل رہی ہے، اور آرمی کے اندر سے بھی مل رہی ہے۔ پوری آرمی مخلص ملک کے ساتھ ابھی بھی نہیں ہے۔ ایک حافظ کیا کرے؟ وہ کوشش پوری کر رہا ہے، ISI چیف کر رہا ہے، لیکن عوام جب تک ساتھ کھڑی نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا۔ عوام کو چاہیے اب ملک کے دفاع کے لیے نکلے، ان دہشت گردوں کو نکیل ڈالنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ کب تک ہم اپنے فوجیوں کو شہید کرواتے رہیں گے؟ وہ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں، ان کا بھی تو پیچھے فیملی ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، کب تک وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کو ساتھ دینا ہوگا، عوام کو ملک کی حفاظت کے لیے نکلنا ہوگا۔ کس طریقے سے نکلنا ہوگا؟ کہ ان کا راستہ روکنے کے لیے اپنی فوج کو، اپنی ایجنسیوں کو سپورٹ کریں، جہاں کہیں ان میں سے کسی کو دیکھیں فوراً اطلاع کریں، اپنے ادارے کو، پولیس کو اطلاع کریں۔ پنجاب پولیس میں سب کے سب وفادار ہیں ملک کے، غدار ہیں تو KPK پولیس کے لوگ غدار ہیں، ان میں وہ بھی اچھے لوگ بھی ہیں لیکن ان کی تعداد کم رہ گئی ہے، زیادہ تر یہ بھرتی ہوئے ہیں، دہشت گردوں کو بھرتی کیا گیا ہے۔ جو بھی ریٹائرڈ ہوتا تھا نا، ان 12 سالوں میں کتنے لوگ لاکھوں کے حساب سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، ان کی جگہ پہ ان دہشت گردوں کو بھرتی کر لیا گیا ہے، جن کا کوئی معیار نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی سب جعلی اس پہ ہوئے ہیں، پاسپورٹ جعلی جاری ہوئے ہیں ان کو سب کے۔ اور اب جو اس میں ایک جنرل صاحب کو بٹھایا گیا تھا نا نادرا میں، جس جج نے ان کو سسپینڈ کیا تھا نا، میں تو کہتا ہوں جوتا اتار کے نا اس کے پچھواڑے پہ اتنے جوتے مارے جائیں نا کہ پچھواڑا اس کا لال کر دیا جائے۔ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں۔ 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، اپنے ملک کا، اپنی فوج کا وفادار ہوں، اپنی ایجنسیوں کا وفادار ہوں، اپنی پولیس کا وفادار ہوں، اپنی CIA کا وفادار ہوں۔ ان غداروں کو تو میں چن چن کے بے نقاب کرتا رہوں گا جب تک میرے جسم میں جان ہے۔ جو رات قبر میں باہر ہو نہیں سکتی ہے تو پھر میں نہیں ڈرتا ہوں موت سے۔ جب تک زندگی باقی ہے، موت خود زندگی کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔
تو باقی دیکھیں اس وقت اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنی افواج کا ساتھ دیں۔ یہ 24 تاریخ کو جو طالب علم نکلیں گے ان کے اسکول کے سرٹیفکیٹ کینسل، ان کی وہ شناختی کارڈ کینسل، پاسپورٹ کینسل، ان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے جو بھی یوتھڑ نکلے سوچ سمجھ کے نکلے، اور اس کے بعد ان کو تقریباً 36 سے لے کے کم از کم 36 اور زیادہ سے زیادہ 500 کے قریب ہو جائیں یا 1000 ہو جائیں، جتنے بھی ہو جائیں، ان کو لاشیں چاہیے۔ انہوں نے اب اس جلسے میں یا تو دھماکہ کروانا ہے یا پھر فائرنگ کروانی ہے۔ ان کے اپنے ہی سول کپڑوں میں لوگ ہوں گے جو کریں گے، جیسے وہ قادری نے کیا تھا نا لاہور میں، اپنے ہی بندوں کو مروا کے تو پولیس پہ ڈال دیا تھا۔ حالانکہ بعد میں اس کی فرانزک رپورٹ جب آئی نا، ٹیسٹ ہوئے، وہ جتنے بھی لوگ اس میں مارے گئے تھے نا، ان کے جب میڈیکل رپورٹ آئی تو پتہ چلا جی اوپر سے، سر کے اوپر سے گولی لگی ہے اور نیچے سے نکلی ہے۔ اب پولیس چھت کے اوپر تو نہیں تھی، چھت کے اوپر تو قادری کے اپنے بندے تھے۔ وہ قادری نہیں، میں اس کو پادری کہتا رہتا ہوں، وہ قادری نہیں ہے، وہ اس نے حلف لیا ہوا ہے باہر کا، کینیڈا کا، وہ کینیڈا کا شہری ہے، کینیڈا کا وفادار ہے، پاکستان کا غدار ہے، پاکستانی اداروں کا غدار ہے، اور ان جائل لوگوں کا غدار ہے جن کو اس نے مروایا ہے۔ اس نے خود مروایا تھا، اس کو بھی لاشیں چاہیے تھی سیاست کرنے کے لیے، ان کو بھی اب لاشیں چاہیے۔ یہ عوام ویسے بھی چلتی پھرتی لاشیں ہی ہیں، ان میں نہ عقل ہے نہ شعور ہے، پڑھے لکھے جاہل ہے۔ ان پڑھ جاہل کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، پڑھے لکھے جاہل کو سمجھانا ناممکن ہوتا ہے۔ اور ایک مرتبہ جو یوتھیا بن گیا اس کو پھر اللہ ہی راہ راست پہ لا سکتا ہے، بندہ نہیں لا سکتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے اس نے عمران نیازی نے کہا جی پاکستان کے 12 موسم ہیں، یوتھیوں نے، پڑھے لکھے جاہل یوتھیوں نے کہا ہاں جی 12 ہی موسم ہیں۔ اس نے کہا جی جرمنی اور جاپان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، ان یوتھڑ قوم نے کہا ہاں جی واقعی ملتی ہیں۔ اس نے کہا جی اللہ مجھے اس نعوذ باللہ اس طرح تیاری کروا رہا ہے جیسے وہ اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی تیاری کرواتا ہے۔ قوم یوتھڑ نے کہا ہاں جی ایسا ہی ہے۔ پھر اس نے کہا جی کہ میں تم لوگوں کو کلمے سے، لا الہ الا اللہ سے آزاد کرواؤں گا۔ قوم یوتھڑ نے کہا ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک عورت، وہ جاہل عورت، وہ گھٹیا عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے خانہ کعبہ نہیں دیکھنا، میں نے مکہ مکرمہ نہیں دیکھنا، میں نے مدینہ منورہ نہیں دیکھنا، میرا حج، میرا زکوٰۃ، میرا سب کچھ ہو گیا، میں نے عمران نیازی کو دیکھ لیا۔ پھر ایسے لوگوں کا کیا علاج ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آتے ہی دجال کو سجدہ ریز ہونا ہے، یہ وہ نسل ہے۔ یہ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو دجال پہ ایمان لانے والے یہ لوگ ہوں گے۔ اب دیکھیں ان کی سیاست کا محور دیکھیں کیا ہے۔ جب بھی ملک میں کوئی سربراہ آتا ہے یہ احتجاج کی کال دے دیتے ہیں، جب بھی ملک ترقی کی طرف جانے شروع ہوتا ہے یہ احتجاج کی کال دے دیتے ہیں۔ ابھی اسٹاک ایکسچینج دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے، ایشیا میں سب سے نمبر 1 پہ جا رہا ہے ہمارا اسٹاک ایکسچینج۔ اسی طرح ملک بھی تیزی سے ترقی کی طرف سی پیک 2 پہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ چائنا کو اجازت دے دے اپنی فوج اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے لانے کے لیے، یا اپنی ایجنسیاں کے لوگ لانے کے لیے، بھلا انہیں یونیفارم آرمی کا نہ دیں، کوئی اور یونیفارم دے دیں، لیکن ان کو لانے کی اجازت دیں تاکہ ہمارے اوپر سے بھی بوجھ کم ہو۔ ان کا اب ایک بھی بندہ اگر مارا گیا نا تو سی پیک ہمیشہ کے لیے ٹھپ ہو جانا ہے۔ یہ ان کو عقل یا شعور نہیں ہے، ان کو بھی مجھے ہی بتانا پڑے گا۔ یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بزدل ترین لوگ ہیں۔ شہباز شریف تو ہے ہی بزدل، میں یقین جانیے کہ میں نواز شریف کا قائل ہوں، وہ جس بات پہ اڑ جاتا ہے اڑ ہی جاتا ہے، وہ دلیر آدمی ہے۔
یہ تو اتنا بزدل آدمی ہے کہ اس نے اگر وہاں پہ یوتھیوں کو نہ سعودیہ میں چھڑوایا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ اب دیکھیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی پاکستان کا اقوام متحدہ میں جاتے یہ باہر احتجاج کے لیے قومی اتھڑ پہنچ جاتی، اب کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ اب انگلینڈ میں کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ یہ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں، اور وہ بھی مرچوں والا ڈنڈا ان کو نیچے سے گھسیڑ کے نا منہ سے باہر نکالا جائے تو یہ اس کی زبان سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، کل کے ولاگ میں انشاءاللہ اس سے بھی بہترین باتیں ہوں گی، اور عمران نیازی کو جس گل حسن جج نے وہ دیا تھا وہ عمر ایوب کا بھانجا ہے اور کرپٹ ترین ججوں میں شمار ہوتا ہے، اس کا وہ بھی سی آئی اے کا۔ اب یہ سب کرپٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے زیادہ تر جج کرپٹ ہیں، صرف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو چھوڑ، اکثریت ججوں کی کرپٹ ججوں پہ مشتمل ہے۔ یہاں پہ بھی ان کا گورنمنٹ کو اختیار لینا چاہیے کہ ان کو دوسرے شہروں میں تبادلہ کر دیا جائے، ان کو سندھ میں اور بلوچستان میں ٹرانسفر کیا جائے، اور وہاں سے اچھے جج یہاں پہ لا کے بٹھائے جائیں۔ سرکاری ملازم ہے نا جی، کسی کو بھی یہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہے کہ ان کے خلاف بات کرو تو توہین عدالت لگ گئی جی۔ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے سیلریاں لیتے ہیں، عوام کو اختیار ہے کہ پوچھے کہ بھائی عام عوام تو رل رہی ہے، ان کے 10 سال تک کیس ہی نہیں لگتے ہیں، ان کی ضمانتیں نہیں ہوتی ہیں، نہ کہ ایک چوری کے کیس میں بندہ گیا 10 سال تک اس کی ضمانت وہ اندر پڑا بوڑھا ہو جاتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ بے قصور ہے۔ قتل کے الزام میں کوئی گرفتار ہوا ہے، سپریم کورٹ ان کو جب 40 سال 45 سال بعد بری کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے ان کو تو پھانسی لگے ہوئے بھی 10 سال ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں، ہم 48ویں نمبر پہ ہیں، سب سے اینڈ میں ہیں، 50 ملک ہیں، 48ویں نمبر پہ ہم کھڑے ہیں۔ ایک درجہ بہتری ہوئی تھی قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں، اب انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی، اب عدلیہ میں بھی کافی ہو گئے ہیں، بہترین سسٹم ہو گیا ہے، گورنمنٹ نے یہ تو عقل کا کام کیا ہے، لیکن اس میں بھی آئینی عدالت بنی تھی، آئینی بینچ بنا ہے تو وہ مولانا کی وجہ سے، مولانا بھی اندر سے بس میں کچھ نہیں کہتا ہوں عالم کے بارے میں، وہ عالم ہے، میں اس سے زیادہ بس یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ اس کی پارٹی کے اندر سے بھی اب اس کے خلاف مخالفت شروع ہو گئی ہے، اب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنا پانی میں اور کون سی طاقتوں کے آگے بکا ہوا ہے۔ اب ہر بندے کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ حکیم سعید نے 40 سال پہلے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا، لیکن یہ بس وہ میں نے کہا نا کہ ایک مرتبہ جو یوتھڑ بن گیا نا اس کو واپس انسان بننے میں عرصہ لگ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔